سے تو پورا سال خیرات تقسیم کرتا ہے، لیکن خاص مہینے عطا فرماتا ہے۔ رجب کا مہینہ گزرا، شعبان کا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں شعبان تک رسائی دے دی۔ ہمیں شعبان، کتنے ہمارے ساتھی چلے گئے اور ہمیں کچھ اور مہلت دے دی، کچھ اور ٹائم دے دیا کہ ان کی مہلت ختم ہو گئی، ان کی مدت ختم ہو گئی۔ آپ کے پاس ابھی تھوڑا سا اور ٹائم ہے، آپ کچھ اور خدا کی قربت کے سامان بنا لیں۔ اب شعبان، رجب کا بھی بڑا فیضان، یہ شعبان ہے، کچھ تھوڑا بہت چونکہ ابھی سٹارٹنگ ہے، اس کے بارے میں بھی انٹروڈکشن ہونا چاہیے۔ اور ایز اے مسلم، ایز اے مومن، ایک حضور کے سچے امتی ہونے کی حیثیت سے کہ جن کے صدقے سے ہمیں سارا کچھ مل رہا ہے، یہاں پر بھی انہی کا لنگر، اور حشر کے میدان میں بھی مصطفیٰ کا لنگر چلے گا۔ حشر کے میدان میں حضور نے فرمایا انا سید العالمین، میں تمام جہانوں کا سردار، اور فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدہ نساء العالمین، آپ تمام کائنات کی خواتین کی سردار حشر کے میدان میں بھی ہوں گی۔ اور فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور فرمایا جو میرے حسن اور حسین ہوں گے وہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو قیامت کے دن بھی ساری سرداری یہ پنجتن پاک کی ہوگی، حضور کی ہوگی، حضور کی آل کی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج کر ہمارے لیے دنیا میں رہنے کا سامان بھی کر دیا اور حشر میں کامیابی کا امکان بھی کر دیا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے شعبان ملا۔ یہ وہ مہینہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری امت کو رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ دیا ہے جس کو شعبان کہتے ہیں۔ آج شعبان کی 2 تاریخ ہے، شعبان کہتے ہیں، اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت، جس کی برکت، جس کی اہمیت سے میری امت غافل ہے۔ فرمایا پتہ چل جائے کہ اس مہینے کے اندر عمل کرنے کا ثواب کتنا ہے تو ساری دنیا داری چھوڑ کر نیکیوں کے کاموں میں لگ جاؤ۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، لہٰذا جو حضور کا مہینہ ہوا تو اس میں درود و سلام کثرت سے پڑھنا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اظہار تشکر ہے، اور اللہ کے حضور اظہار تشکر ہے جس نے ہمیں اتنا بڑا محبوب عطا فرما دیا، اتنا بڑا محبوب کہ جو شان نے اس کو عطا فرمائی وہ آج تک کسی نبی کو نہیں دی۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں حضور نے فرمایا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا، یہ ایک روزے کی فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو فرمایا اس کے عمر بھر کے سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے، صرف ایک روزہ، پھر زیادہ اہتمام۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رمضان کے بعد جس مہینے میں افضل روزہ رکھنا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور فرماتے حضور کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ شعبان میں اتنا کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، براء بری کر دینا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہر بندے کے نامہ اعمال لکھتا ہے، آسمان اس کی قسمت میں نوشتہ پورے سال کا لکھا جاتا ہے، اس کی موت، اس کی زندگی، اس کا رزق، اس کی قسمت، سارا کچھ اس کا پورے سال کا شیڈیول رجسٹروں پر آ جاتا ہے، فائل اپ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا میں خواہش رکھتا ہوں کہ جب میں اپنے خدا کے حضور پیش ہو جاؤں تو میری روزے کی حالت تھا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ اور استغفار فرماتے، اور فرماتے اس میں ایک رات آتی ہے، اس مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا دن، حضرت 5 شعبان کو مولا حسین پاک ان کی ولادت کا دن ہے، اور 14 شعبان شب برات ہے، جس رات چند گھنٹے جاگ کر رات عشاء سے لے کر فجر تک جاگے اور پھر اس کے بعد روزہ رکھیں تو فرمایا
ساری عمر کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، بے شک اس کے گناہ زمین آسمان کے برابر ہی کیوں نہ۔ یہ کس کی رحمت ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ اس سے پہلے تمام امتوں کو جو روزے عطا کیے گئے، ان روزوں کی حیثیت بھی نوافل کی تھی۔ رمضان حضور کے صدقے سے ملا تو رمضان کی برکت ایسی ملی کہ یہ فرض ہوئے، اور فرمایا باقی سارے نوافل کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اور رمضان کی کتنی برکتیں ہیں۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی بندہ توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی بندہ معافی مانگنے والا، میں اس کی معافی، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کے رزق کو فراخی۔ لہٰذا یہ رات بڑی اہم ہے، اور کس کے صدقے سے ملی ہے؟ اسی مہینے کی 16 تاریخ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے سے تحویل قبلہ کیا، یعنی پہلے بیت المقدس کا قبلہ ہمارا تھا، پھر اس کے بعد حضور اکثر دعائیں فرمایا کرتے کہ مولا تو قبلہ کعبہ بنا دے، کعبہ ہمارا قبلہ بنا دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تحویل قبلہ کیا وہ بھی 16 شعبان کو تھا۔ اس لیے اس کے علاوہ یہ تو اہم انسیڈنٹس تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی پورا مہینہ برکتوں والا ہے، تجلیات والا ہے۔ جتنا بھی آپ خدا کے حضور جھکیں گے، درود کی کثرت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جتنا بھی ذکر میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی اس مہینے کے اندر باقی مہینوں سے زیادہ